تباہی کا راستہ ہے، اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ اگر ابھی حکمت نہ استعمال کی گئی، اگر ابھی اپنے عقل کا نہ استعمال کیا، تو ہم شاید وہاں پہنچ جائیں جدھر یہ ٹکڑے ہم واپس جمع نہیں کر سکیں گے اپنے ملک کے۔ میں سب سے پہلے آپ سب کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ اس سب کے پیچھے ہے کیا؟ یہ جو 1 سال سے ایک افراتفری ملک میں مچی ہوئی ہے، ایک پورا زور لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا راستہ بند کیا جائے، کہ یہ ملک کے لیے بہت برا ہے، اس کو نہیں آنے دینا چاہیے۔ اگر الیکشن بھی نہ ہو، آئین بھی ٹوٹ جائے، کوئی سپریم کورٹ کو بھی ذلیل کیا جائے، لیکن اس کو نہیں آنے دینا۔ اس کے پیچھے ہے کیا؟ میں ذرا آپ کو پہلے یہ گراف دکھا دوں۔ یہ جو آپ کے سامنے ہے، یہ ذرا گراف دیکھیں۔ یہ ہے سروے کا رزلٹ۔ یہ سروے کا رزلٹ میں یہ ذرا ادھر دیکھ لیں کہ 70% اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت ہے پاکستان میں۔ باقی ساری پارٹیز کی ملا کے بھی تو جو مقبولیت ہے، ان سب کو اب خوف ہے کہ الیکشن اگر آ گئے تو یہ ہار جائیں گے۔ اب یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تب سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ الیکشن بھی نہیں لڑنا، کیونکہ الیکشن اگر ہو گیا تو عمران خان آ جائے گا، اور اگر عمران خان آ گیا تو ان کو یہ نہیں فکر کہ ملک کو اچھا ہوگا یا برا ہوگا، ان کو فکر یہ ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کے اپنے کرپشن کے کیس معاف کروا لیے، اور ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ جو 30 سال سے محنت سے انہوں نے پیسہ چوری کا اکٹھا کر کے باہر رکھا ہوا ہے، کسی طرح اس پیسے کے اوپر یعنی وہ محفوظ رہے۔ اور خطرہ عمران خان سے ہے، کیونکہ باقی تو سب ملے ہوئے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے یہ سارا ملک تباہی کے راستے پہ جا رہا ہے، کہ صرف اس خوف سے کہ ہمارا آپ کے پیسہ نہ یا کہ این آر او نہ واپس لے لے، بس یہ وجہ ہے کہ یہ آمنے سامنا کھڑا کر رہے ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت اور ملک کی فوج، اور یہ کامیابی سے یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ پرانے 30 سال کے پرانے سیاستدان ہیں۔ یہ جا کے وہاں ڈراتے ہیں ان کو کہ سر وہ آپ کو ہٹا دے گا آ کے۔ میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ میں اداروں کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا، میں کہہ بیٹھا ہوں، بار بار پیغام پہنچا بیٹھا ہوں، لیکن وہاں سے ڈراتے جی آ کے ہٹا دے گا آپ کو، فوج میں انٹرفیئر کرے گا۔ اگر انٹرفیئر کرنا ہوتا، جب مجھے پتا تھا کہ پچھلا آرمی چیف میرے خلاف سازش کر رہا تھا، آخری مہینوں میں مجھے آئی بی کی ساری رپورٹ تھی، تب میں اسے ہٹا دیتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ادارہ جو کہ بچا ہوا ہے، باقی اداروں کو تو انٹرفیئر کر کے ہم نے تباہ کر دیا ہے، میں یہ نہیں چاہتا تھا وہ تباہ۔ اور میں آج ذرا پہلے تو یہ پی ڈی ایم کے اوپر بعد میں آتا ہوں، میں ذرا فوج کے اوپر بات کر لوں۔ دیکھیں، میں نے ساری دنیا میں اپنی فوج کا کیوں دفاع کیا؟ کیونکہ میرا تو انٹرنیشنل تھا، میری تو آواز باہر جاتی تھی، جب بھی کچھ ہوتا تھا، خاص طور پہ وار آن ٹیرر میں، تو جب پاکستانی فوج کو دوگلا کہا جاتا تھا، برا بھلا کہا جاتا تھا، تو میں ایز نون فیس تھا، تو مجھے یہ سی این این، بی بی سی کتنے میرے انٹرویوز کیے، آپ میرے سارے باہر انٹرویوز سنے۔ جس طرح میں نے اپنی فوج کا دفاع کیا، اس کو ڈیفینڈ کیا، مجھے ایک اور پاکستانی بتائیں جس نے انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا۔ یہاں تو خیر ہم کہیں یا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہر جدھر پوری ایک باہر کی لابیز بیٹھی ہوئی ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو، انہوں نے پوری کیمپین چلائی ہوئی تھی۔ تو مجھے یہ فخر اس لیے ہے کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کوئی فوج نے کوئی چیز دے دینی تھی، میں نے اس لیے کیا کہ میں ایک آزاد آدمی ہوں، میں غلامی کبھی کسی کی قبول نہیں کی۔ مجھے جتنی مجھے دعوتیں تھی کہ باہر رہ لو، جتنے میرے کنیکشنز تھے، جتنا مجھے عزت ملتی تھی، برطانیہ کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنے ملک کے علاوہ کہیں رہ سکتا۔ میں ہمیشہ
اس چیز کا جیسے جب بڑا ہو رہا تھا چاہتا تھا کہ کبھی ہم وہ غلامی نہ کریں جو میرے ماں باپ کی, ہمارے بڑوں نے کی تھی, انگریز کی غلامی. یہ میرے بچپن میں میرے سے تھا. میں نے کبھی کسی کی غلامی نہیں کی. لا الہ الا اللہ, کسی انسان کے سامنے میں نہیں آج تک جھکا. تو میں سمجھتا تھا کہ کسی اور باہر کے ملک میں رہنا, میں جو مرضی کر لوں, میں سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوں, وہ میرا ملک تو نہیں ہے. میرا ہمیشہ یہی تھا کہ میں پاکستان, پولیٹکس میں بھی آیا جس آدمی کو ضرورت ہی نہیں تھی پولیٹکس, اللہ نے سب کچھ دے چکا تھا. کون مجھے ایک آدمی بتائیں جس کو سب کچھ ہو, وہ اپنی زندگی کے 22 سال لگاتا ہے کسی چیز پہ, قربانیاں دیتا ہے, یعنی اپنی فیملی کی. کون آدمی کرتا ہے؟ کیونکہ میرا اور کوئی گھر نہیں تھا, میں نے کبھی نہیں سوچا پاکستان کے علاوہ کہیں رہنا. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ ذہن میں ڈال کے بیٹھا تھا کہ اگر ہماری فوج مضبوط نہ ہو, اور میری سٹیٹمنٹ سن لیں, میں پرائم منسٹر تھا, میں نے کہا کہ اگر فوج کمزور ہوئی تو ہمارا وہی حال ہوگا جو مسلمان ملکوں کا ہے. اٹھا کے دیکھیں نا, اوپر سے لے کے نیچے تک, لیبیا, سیریا, صومالیہ, پھر افغانستان سے جو ہوا, عراق سے جو, سارے ملک تباہ ہوئے جو اپنی دفاع نہیں کر سکتے تھے. ہمیں فخر تھا کہ ہماری سب سے مضبوط فوج ہے. تو جب بھی, پہلے میں واضح کر دوں کہ میں کبھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں تو جس طرح میں اپنے بچوں کی تنقید کرتا ہوں اصلاحات کرنے کے لیے. کیونکہ اگر فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آپ کو کمزور کروں گا. اور یہ جو پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے, اور کامیابی سے, کہ کسی طرح آمنے سامنا ہو جائے پاکستانی فوج کا اور تحریک انصاف کا, تو کون اپنی فوج سے لڑنا چاہتا ہے؟ مجھے یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں جیتے گا کون؟ اس پہ ان پی ڈی ایم کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جب میمو گیٹ میں امریکہ کو کہہ رہا تھا زرداری کہ جناب مجھے اپنی فوج سے بچا لو, اس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. جب نواز شریف انڈین لابی کو اور اسرائیل لابی کو اپنے ساتھ بلانا چاہتا تھا, اپنی فوج کو کہہ رہا تھا کہ دہشت گردی میں ملوث ہے, اس کے پیسے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے. وہ جب ہوتا ہے موقع باہر بھاگ جاتے. تو میرا تو کوئی باہر نہیں جانا. تو میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کامیابی سے وہ کام کر رہے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے ایسٹ پاکستان میں ہوا تھا. میں نے وہ دیکھا ہوا ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا. سب سے بڑی پارٹی تھی, مجھے الیکشن جیت گیا, فوج نے الیکشن کروایا, اور صاف اور شفاف ترین پاکستان کی تاریخ کا الیکشن تھا. کس نے تسلیم نہیں کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ فوجی لیڈرشپ کی قصور تھا, لیکن وہ آدمی جو چاہتا تھا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں, اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں مجیب الرحمان کو, پاکستان نہ ٹوٹتا. اس نے پوری پلاننگ کی اپنی ذات کے لیے, اس نے پاکستانی فوج کو لڑا دیا سب سے بڑی پارٹی سے, ملک ٹوٹ گیا. آج وہی ہو رہا ہے. یہ پی ڈی ایم لڑا رہی ہے جان کے, یہ جو کیسز بن رہے ہیں کہ جی ملٹری کورٹ میں کیس کر دو, آرمی ایکٹ سے کیس کر دو. کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ نہ آپ نے کوئی تحقیقات کی, نہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی, نہ پتا چلا کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا, اور ایک دم جج, جوری اور ایکسیکیوشن فیصلہ ہو گیا کہ جی تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے, اور پکڑ دکڑ شروع ہو گئی. 7,500 کارکنوں کو پکڑ لیا ہے, اس میں عورتوں کو پکڑ لیا ہے. کبھی اس ملک میں ہوا ہی نہیں ہے. یعنی جس طرح عورتوں سے بدتمیزی ہوئی ہے, یہ کب ہوا ہے یہاں اس ملک میں؟ اور پھر یعنی گھروں میں جانا رات کو, سارا گھر توڑ دینا, عورتوں سے دھکے دے رہے ہیں عورتوں کو. شیریہ افریدی کی بیوی کو بھی ساتھ پکڑ کے لے گئے, پھر ایک جگہ سے چھٹتی ہے شیرین مزاری, دوسری جگہ پکڑ لیتے ہیں. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. یہ تو جان کی ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ میں کو خواب دیکھ رہا ہوں, گھنونا خواب, جس کے اندر ایک ملک کی تباہی دیکھ رہا ہوں سامنے. یہ کون سا ملک اجازت دیتا ہے
اپنی اس طرح کی تباہی کرنے کے لیے صرف ان چوروں کی خاطر. مجھے یہ میں آج ذرا پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیں, تحریک انصاف 27 سال سے, مجھے ایک جگہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہو کہ کسی قسم کا آپ قانون توڑیں, قانون کے باہر چلیں, آئین کے باہر چلیں. مجھے ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ میری بتائیں 27 سال میں, مجھے ایک میرے لیڈر کی سٹیٹمنٹ بتائیں جو میرے نیچے ہے, جو میری پارٹی کے لیے وہ کہے کہ جناب توڑ دو, گھراؤ کرو, جلا دو. ایک جگہ بتائیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب 25 مئی کو, اچھا اس سے پہلے چلیں, 9 نومبر کو مجھے 9 اپریل کو مجھے نکالا پچھلے سال, 10 اپریل کو لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے. کسی نے کوئی کچھ کیا؟ کس نے کوئی جلایا, گرایا, کچھ کیا؟ سب کو پتا تھا کس نے نکالا ہے, کچھ ہوا. اس کے بعد 25 مئی کو ہم ایک پرامن مارچ کر رہے ہیں, جو 3 لانگ مارچز انہوں نے میرے خلاف کی تھی. ہم نے ان کے خلاف ایک FIR رجسٹر کی. گھروں میں گھس کے انہوں نے لوگوں کو پکڑا. وہ پہلی دفعہ شروع ہوا جو انہوں نے 3 بجے لوگوں کے گھروں میں پکڑ کے لوگوں کو مارا داڑا. اور پولیس سے پوچھے, وہ کہ جی نامعلوم افراد سے پیچھے سے حکم ہے. جب پولیس سے کہ وہ جی پیچھے سے ہمیں حکم ہے. ہمیں تشدد کیا گیا. جب 26 کی صبح کو میں پہنچا تو میں نے جب دیکھا کیا حالات ہیں, میں نے کینسل کر دیا دھرنا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ انتشار ہوگا. 26 نومبر 4 لاکھ لوگ پنڈی میں جمع ہوئے. میں کہہ سکتا تھا کہ ہاں ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے. مجھے تب پتا تھا کہ انتشار ہوگا. لوگ مایوس ہوئے, مجھے برا بھلا کہا, میں نے کینسل کر دیا. 8 مارچ الیکشن ریلی نکال رہے ہیں, الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے, پرمیشن مل گئی ہے پولیس سے, ریلیز آ رہی ہیں. ایک دم ساری جگہ پولیس, واٹر کیننز, ٹیئر گیسنگ. میں گھر میں انتظار کروں ریلیز کی تو پتا چلا, ایک دم پتا چلا, اچھا ٹی وی پہ بلیک آؤٹ کر دیا. ایک تو ہمیں میڈیا سے باہر نکال دیا. سب سے بڑی پارٹی کو میڈیا کے اندر بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے, تو مجھے پتا ہی نہیں کہ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, مجھے پتا ہی نہیں. مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ ٹیئر گیس. اسی وقت میں کینسل کرتا ہوں اپنی ریلی. میں کہتا ہوں آج نہیں کریں گے. اگلے دن اپلائی کرتے ہیں کیونکہ الیکشن ہو گیا, اجازت نہیں ملتی, ریلی نہیں کرتا. اس سے اگلے دن جب اجازت ملتی ہے ریلی کرتا. اور اس کے اندر 8 ضلع شاہ کا قتل کیا, لوگوں کو مارا, بازو ٹوٹے, کچھ کیا, ایک انلیگل ایکٹ کیا. پھر میرے گھر پہنچ گئے 14 مارچ کو میرے گھر پہنچ گئے. جی آپ نے وہاں پہنچنا ہے, وہاں عدالت میں اسلام آباد. میں شیورٹی بانڈ دے دیتا ہوں, نہیں کرتے. 24 گھنٹے میرے گھر پہ حملہ ہوتا ہے, کسی پولیٹیکل لیڈر پہ ہوا. اس کے بعد میں نے کہا کہ جلا دو, گرا دو. کوئی میں نے کہا کہ اٹیک کرو گورنمنٹ بلڈنگز کو, رینجرز بھی تھے, فوج کو, کہیں میں نے کہا. اس کے بعد 18 کو میں جاتا ہوں, جب میں ادھر جاتا ہوں میرے گھر پہ حملہ, بتر بند گاڑی دروازہ توڑ کے میرا گھر لوٹ لیتے ہیں. میری بیوی بیچاری اکیلی ہوتی ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ اٹیک کرو ان کو, پکڑو ان کو, ان کے خلاف کرو, جلاؤ. پھر جب میرے اوپر پورا مجھے قتل کرنے کی سازش ہوتی ہے وہاں جوڈیشل کمپلیکس میں, اللہ نے پتہ نہیں مجھے کیسے بچایا. تو جب میں وہاں سے بچتا ہوں, کیا تب میں کہتا ہوں کہ ان سے بدلہ لو, کچھ کرو, کیونکہ اندر تو سارے رینجرز تھے, نامعلوم افراد تھے اندر اس کے, مجھے تو پتا تھا کون. کیا میں کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ اٹیک کرو ان کو؟ تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ مجھے پکڑتے ہیں وہاں سے, میں صبح 9 مئی کو جانے سے پہلے کہتا ہوں کہ اگر وارنٹ ہے تو میں تیار ہوں ریسٹ دینے کے لیے. میری سٹیٹمنٹ ہے. اور میں نے کہا کہ اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اگر آپ نے مجھے اس طرح اٹھایا, آپ کو تیار ہونا چاہیے. کیوں مجھے اس دن پتا تھا انہوں نے کچھ کرنا. آرام سے پکڑ لیتے, پولیس سے پکڑوا دیتے. ساری دنیا کے اندر امیج گیا ہے کہ پہلے شیشے توڑ کے سر پہ میرے ڈنڈا مارا, لوگوں کو زخمی کیا, اور مجھے ایسے پکڑ کے لے کے جا رہے جیسے کوئی دہشت گرد ہے. کہ پاکستان کا سب سے بڑی ڈیموکریٹک پارٹی کا سربراہ نہیں,
12 الیکشن اسمبلی میں نیشنل اسمبلی کے جیتا ہوں، جو ورلڈ ریکارڈ ہے، اور ایسے لے کے جا رہے ہیں جیسے میں نے کوئی جرم، میں کوئی دہشت گرد ہوں. اب اس کے جو امیجز تھے اس کا رد عمل آنا تھا. اور یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری سازش ہوئی ہے، انہوں نے بڑی پلاننگ کے تحت کیا. ہمارے پاس اب ساری ایویڈنس آ گئی ہے، ہم عدالت پہ جانے لگے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے، تحقیقات کی جائے کہ ایک پارٹی نے اتنی اپنی طویل سٹرگل میں جب اس نے کبھی وائلنس کی طرف گئی ہی نہیں ہے تو وہ ایک دم یہ کیسے جا کے جلانا شروع ہوگا. اور اس کو تو اس کے اوپر تو سب سے پہلے آئی جی پنجاب کو بلائیں. یہ جو جنا ہاؤس میں ہوا ہے، یہ ہم وہاں وہ لوگ بتا رہے ہیں، میں جب ادھر تھا پولیس لائنز کے اندر انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا، تو وہاں جب مظاہرین آئے تو وہ بھی اتنی دور تھے تو پولیس نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا، شیلنگ کر دی. تو یہاں لبرٹی سے لوگ جا رہے ہیں ادھر، تو کدھر تھی پولیس؟ یہ کس نے کیا ہے؟ اگر اس کی صحیح تحقیقات ہو جائے تو پتہ چل جائے گا اس سازش کے پیچھے کون تھا، کون اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا ایک پوری پارٹی کو بین کرنے کے لیے، قلعدم کرنے کے لیے. یہ جو 7,000 7,500 لوگ جیلوں میں ڈالا ہے، یہ پہلے سے پری پلان تھا. اس کو بہانا مار کے تو ساری پارٹی کو جیل میں ڈالنا تھا. اور پھر یہ جو لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی اب پارٹی چھوڑ دیں، یہ جو اناؤنسمنٹس ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جو یہ کر رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے. کیونکہ پی ڈی ایم تو چاہتی ہے یہ، وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ملک کا ادارے جائیں، آئین جائے، ملک کی فوج بدنام ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کیونکہ اس نے خود فوج بڑی بدنام کی ہوئی ہے پہلے، اس کو نہیں فرق پڑ رہا. فرق ہم سب کو پڑ رہا ہے. یہ جن کا جینا مرنا ہے پاکستان میں، خوف ہمیں آ رہا ہے اس چیز کا. اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اسٹریٹجی سے کوئی ایک سب سے بڑی پارٹی ختم ہو جائے گی، وہ پارٹی اس لیے نہیں ختم ہو سکتی. ذرا پھر سے یہ دیکھ لیں، جس پارٹی کے پاس 70% اس کی مقبولیت ہو ملک میں، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. لوگ بھی چھوڑ دیں، لوگوں کو جو بھی کہیں ان کو چھڑوا بھی دیں کہ جی ہم نہیں جا رہے، پریشر ڈال کے، اس سے پارٹی نہیں ختم ہونے لگی. پارٹی کا ٹکٹ پھر بھی جیتے گا. یہ جو راستہ ہے یہ تو پاکستان کی تباہی ہے. اور صرف یہ جو باقی پی ڈی ایم جو ریلو کٹے ہیں، جن کا نہ ووٹ بینک ہے نہ کچھ ہے، جو مزے لے رہے ہیں اقتدار کے، یہ صرف یہ کی کوشش یہ ہے کہ فوج کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے لڑایا جائے. یہ ہے سازش. سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے اپنے پاکستانیوں سے، کہ دیکھیں یہ وقت ہے کہ ہم سب جاگے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو خوف اور ہراساں پھیلایا جا رہا ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں. یہ جو عورتوں سے کر رہے ہیں، یعنی میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہم کون سی دنیا میں ہیں. ہمارے ملک، ہماری جو دین ہے، ہماری تو روایتیں، چادر اور چار دیواری، میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا. مجھے صرف ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی خوف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا بیک لیش آنے والا ہے جو ہمارے ملک کو مزید اور نقصان پہنچائے گا. ابھی تک کوئی جو بات نہیں کر رہا، سرکاری بلڈنگز کی بات کر رہا. اور میں جب کہا ہم نے انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن فوری بنائی جائے، کیونکہ ہمارے پاس اب ثبوت آ گئے. ہر جگہ ہمیں لوگ نظر آئے جو ہماری پارٹی کے نہیں تھے، جن کے پاس بندوقیں بھی تھی، پسٹل بھی تھے، جو آگے کہہ رہے تھے کہ اٹیک کرو کور کمانڈر ہاؤس. میاں والی کے لوگ اتنے خوش تھے، وہ جو ہمارا جہاز چوک جیسے کہتے تھے، وہ کس سے چلا ہے؟ وہ تو سارے ایک میرا کارکن کہہ رہا ہے کہ جب ان کو پتا چلا انہوں نے روکنے کی کوشش کی. کوئی نامعلوم افراد تھے. اس میں تحقیقات ہونی چاہیے. جس طرح جنا ہاؤس، ریڈیو پاکستان کیسے جل گیا؟
آپ دیکھیں مظاہرہ کہیں اور ہو رہا ہے، ریڈیو پاکستان ادھر چل جاتا ہے، ادھر تو بندہ ہی نہیں کوئی ہوتا. اور آج کل تو فیس ریکگنیشن ہو سکتی ہے نادرا کے ذریعے، پتہ چل سکتا ہے کون ہے. تو اس کے لیے انڈیپینڈنٹ تحقیقات چاہیے. میں ذرا صرف ابھی گنا دوں، اب تک 25 لوگ شہید ہو چکے ہیں. دنیا میں 25 لوگ شہید ہو جائیں، کوئی سوچ رہا ہے کہ کس طرح پرامن احتجاج کرنے والوں کو گولیاں ماری گئی، سیدھی گولیاں ماری گئی. 25 اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک 700 لوگ اس وقت گولیوں کی وونڈ سے گولیاں لگی ہوئی جن کو ہسپتالوں میں 700. اب تک 7,500 ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. 7,500، جس میں نے کہا خواتین کی بھی ایک تعداد ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ خوف ہے کہ ان سے بڑا برا برتاؤ کیا جا رہا ہے. اور آخر میں نے ابھی سنا ہے کہ جناب 40 دہشت گرد میرے گھر میں ہیں جن کو میں نے پناہ دی ہوئی ہے، اور کہا جی کہ ہم ان کے اوپر کوئی گھر کے اوپر کارروائی ہوگی 40 دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے. میری ریکویسٹ ہے آپ کو کہ 40 دہشت گرد اگر گھر میں ہیں تو میری زندگی کو بھی خطرہ ہے. مہربانی کر کے ضرور آئیں یہاں، لیکن اس طرح نہ آئے کہ کوئی دعویٰ بول کے. اس طرح کریں، سرچ وارنٹ لے کے آئیں ایک مہذب معاشرے کی طرح. آئیں کہ کوئی نام تو دیں، یہ دہشت گرد ہے کون، اور آئیں ہم آپ کو ساری دکھا دیتے ہیں گھر میں کدھر ہے، کتنے دہشت گرد ہیں. شاید میرا ہی فائدہ کروا دیں گے کہ اگر کوئی چھپا ہوا وہ دہشت گرد ہے. لیکن اس کو ایک بہانہ نہ بنائیں. جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، جس طرح اس کو استعمال کیا گیا ہے تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا، اس کو بھی استعمال نہ کریں کہ جس طرح کہ جی عمران گھر 40 دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں تو حملہ کر دو. تو اس لیے میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کو اور آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ یہ بڑھتی جائے گی، کدھر تک جائے گی بات. اس میں تو کوئی حل ہے ہی نہیں کہ صرف پی ڈی ایم کو فائدہ کروانے کے لیے، کہ وہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ حالات ہیں کہ 70% اس وقت قوم ادھر کھڑی ہوئی ہے، تو یہ جو تھوڑے سے ریلو کٹے ہیں ان کو بچانے کے لیے یعنی سب سے بڑی جماعت کو ختم کر دینا ہے، ختم کرنے کی کوشش. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، عقل کریں، بات کریں، مسئلہ حل کریں. اور مسئلہ ایک ہی ہے. کسی سے پوچھ لیں، تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، کسی سے پوچھ لیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ الیکشنز نہ کروائیں. میں 1 سال سے یہ کہہ رہا ہوں، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا صرف حل الیکشنز ہے. اور میں تب سے انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بات چیت کرے اس پہ. جن لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں وہ نہیں سننا چاہتے، وہ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جی اکتوبر اور سے آگے چلا جائے. تو وہ تو یہ تو ہونا ہی نہیں. اگر یہ آج 70 ہے تو یہ اور بڑھ جائے گا آگے، لیڈ اور ان کی بڑھ جائے گی. تو انہوں نے تو الیکشن نہیں کروانا. تو جو کروا سکتے ہیں، میری آج آپ سے اپیل ہے، اس ملک کو بچائیں اور الیکشنز کروائیں. شکریہ.